اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف کو کرکے پیش کرنے کا حکم، حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ 22 ستمبر کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، نواز شریف کے نمائندے کے ذریعے پیروی کی درخواست بھی مسترد۔ ادھر نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع، ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف مریض ہیں، علاج کے لیے لندن میں رہنا چاہیے۔ وزیراعظم نے لاہور میں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں عمران خان نے کہا، یہ منصوبہ لاہور ہی نہیں پورے پاکستان کی ضرورت ہے۔ منصوبے سے پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا، راوی دوبارہ دریا بن جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا، نمائشی اقدامات پر یقین نہیں رکھتے، راوی ریور منصوبے سے لاہور میں آلودگی کے خلاف مدد ملے گی۔ دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے کا حق دینے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ سینیٹ الیکشن کے لیے خفیہ رائے شماری ختم کرنے کی آئینی ترمیم لانے کی بھی منظوری۔ ای سی سی کے 2 ستمبر کے فیصلوں کی توثیق، پائلٹس کے لائسنس منسوخ، خصوصی عدالتوں میں ججوں کی تعیناتی کی منظوری۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں گرین بیلٹ پر ماڈل بنانے سے روک دیا۔ وزیر اعظم سخت قانون لائیں، بھرپور حمایت کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں، دوسری جماعتوں کو بھی قانون منظور کرنے کے لیے قائل کریں گے۔ مزید بولے، شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں تقریر میں موٹر وے کی تعمیر کا کریڈٹ لیا، لیکن کوئی ذکر نہیں کیا۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 6 ماہ بعد مرحلہ وار کھل گئے۔ پہلے مرحلے میں یونیورسٹیز، کالجز اور میٹرک کی کلاسز شروع۔ طلباء 2 گروپوں میں تقسیم، آدھے طلباء آج پہنچے، آدھے کل آئیں گے۔ مڈل کلاسز 23 ستمبر اور پرائمری کلاسز 30 ستمبر سے کھلیں گی۔ اسکولوں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے، ماسک پہننے اور سینیٹائزر سمیت حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد۔ تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونے پر طلباء و طالبات خوش۔ کہیں ولیمہ ہوگا، کہیں آئے گی بارات۔ شادی ہالز میں آج سے شروع تقریبات۔ شادی ہالز میں SOPs کے تحت 50% گنجائش کے ساتھ تقاریب ہو سکیں گی۔ ہاتھ نہ ملانے، بغل گیر نہ ہونے، موبائل فون اور دوسری ڈیوائسز شیئر نہ کرنے کے پوسٹرز نمایاں جگہوں پر چسپاں۔ یک طرفہ احتساب ان لوگوں کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا تقریب سے خطاب۔ مزید بولے، جن لوگوں نے نیب قوانین نہیں پڑھے وہ کہتے ہیں نیب تو ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا۔ ان کو کہتا ہوں نیب ناک پر مکھی بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ کبھی کسی بے گناہ کے خلاف کیس نہیں بنایا گیا۔ چیف جسٹس کے فیصلے سے ہماری رہنمائی ہوئی۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک اور بڑی سفارتی کامیابی، شنگھائی تعاون تنظیم نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ پاکستان کے نئے نقشے پر بھارتی اعتراض مسترد۔ کے لیے ہمیں زمین دی گئی جوہر ٹاؤن میں، صرف کھیت تھے وہاں، لاہور سے کافی جوہر ٹاؤن باہر تھا، سڑک بھی وہ صحیح نہیں جاتی تھی، ٹوٹی ہوئی سڑک تھی۔ تو مجھے یاد ہے میں نے یہ کھیت دیکھے، 20 ایکڑ کی زمین تھی، اور ایک مجھے بڑی اچھی فیلنگ آئی کہ یہاں میں تصور کیا ایک پہلا پاکستان کا اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل۔ اور وہ پھر جب سفر شروع ہوا تو ہر قسم کی مشکلات آئیں۔ کئی دفعہ ایسے دن ہوتے تھے جب کہ لگتا تھا کہ اب آگے ایک دیوار آ گئی، اب آگے نہیں پروجیکٹ جا سکتا۔ اور اسی طرح اس سے 20 سال بعد میں نے سوچا تھا میاں والی میں ایک ٹیکنیکل کالج بنا دوں۔ کیوں ٹیکنیکل کالج؟ کیونکہ میاں والی میں نوجوان بے روزگار تھے، منشیات کی طرف جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا ٹیکنیکل کالج بناؤں گا، ان ہنر سیکھیں گے۔ تو کوئی زمینیں دکھاتے تھے مجھے، کوئی زمین، کوئی۔
پھر میں نے کوئی مجھے جدھر آج نمل یونیورسٹی بنی ہے اس زمین پہ مجھے لے گیا. سامنے ایک لیک تھی, پیچھے پہاڑیاں اور بیچ میں یہ زمین تھی. تو وہ مجھے یاد ہے جب میں نے وہ زمین دیکھی تو ٹیکنیکل کالج سے میں سوچا کہ یہاں تو یونیورسٹی بننی چاہیے. اور پھر جب میں نے فیصلہ کیا یونیورسٹی کا, سب نے کہا نہیں بن سکتی, کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی دیہات کے اندر نہیں بنی, صرف گورنمنٹ یونیورسٹیز دیہات میں بنتی ہے. اور لیکن وہ جو جگہ اتنی خوبصورت تھی اور ماشاءاللہ ہے, تو میں نے سوچا ٹیکنیکل کالج کے لیے تو وہ جگہ نہیں ہے, وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ ہے. اس میں بھی بڑے پرابلمز آئے. سب نے کہا جی کہ آپ کو فیکلٹی, آپ کو پی ایچ ڈیز, آپ کو پروفیسرز ملیں گے نہیں جو اس ویرانے کے اندر جائیں گے. اور آج جو میں نے یہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں دیکھا ہے, میں ایک ایسا آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یہ جو ہم نیا پاکستان کا تصور کرتے ہیں وہ یہ نیا پاکستان مجھے یہاں نظر آ رہا ہے. کیا نیا پاکستان کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو کہوں, یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان؟ تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی, اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے, برے حالات ہیں. وہ کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں, کدھر ہے نیا پاکستان؟ یہ اسی طرح ہی کراچی کے اندر مثلا فلڈ آئے ہوئے ہیں, تو آپ وہ بیچارے لوگوں کے اتنا پانی آیا ہوا, آپ جائیں جی بتائیں جی آپ کے کیا حالات ہیں, تو وہ کوئی تعریفیں کرے گا؟ تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. ایک ملک کو آپ مقروض کر کے چلے جائیں, اس کو قرضے دینے ہوں, اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے, قرضے لے ملک چلانے کے لیے, تو جب وہ بیلٹ ٹائٹنگ کرتا ہے, خرچے کم کرتا ہے, تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا. یہ تو دنیا کی تاریخ ہے. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو. دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا پڑھا لکھا انسان تھا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا, وہ اس لیے کہ اس نے بڑا خواب دیکھا تھا. جب ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھ گیا, پہلا آدمی تھا, تو جتنوں نے بھی پہلے کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئے تھے, یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ ناکام ہو گئے تھے. تو اس کی خواب تھی جو اس نے کہا نہیں میں کامیاب ہوں گا. تو ساری زندگی اب تو بہت لوگ چڑھ چکے ہیں اس پہاڑ کے اوپر, لیکن ایڈمنڈ ہلری کو سارے یاد رکھیں گے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا. تو یہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے. ایک انگریزی کی سیئنگ ہے کہ جج ناٹ واٹ اے پرسن از, ڈو ناٹ جج اے پرسن بائی واٹ ہی از, جج ہم بائی واٹ ہی اسپائرز ٹو بی. اس کی خواب کیا ہے؟ اگر میری خواب صرف یہ ہے کہ میں کلب کرکٹر ہی بننا ہے تو میں انٹرنیشنل کرکٹر تو نہیں بنوں گا. تو جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. کسی نے سوچا ہی تھا نا کہ انسان کو چاند پہ جانا ہوگا, سب لوگ دنیا ہنستے تھے. میری زندگی میں نے بڑوں کو سوچا کہ کیا مذاق کریں, چاند پہ جانا ہے. کوئی کہتا تھا دنیا ہی ختم ہو جائے گی. ہم ایک جناب باپ کے ساتھ گیا جمعے کے خطبے پہ, وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی اگر کوئی چاند پہ چلا گیا. تو ہوتے سارے ایسے دیوانے ہی بڑے کام کرتے ہیں. جو ہیومن مائنڈ ہے, جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے, اشرف المخلوقات, فرشتوں کو بھی کہا تھا انسان کے سامنے جھکو. اللہ نے کہا تمہیں نہیں اندازہ کہ میں نے اس کو وہ پاور دی ہے, نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی. لیکن وہ ہم پہچانتے نہیں کیونکہ ہماری ایمز ہی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں.